ہماری تقدیر کا تعلق دعاؤں سے ہے، اور دعائیں بھی دوسروں کی. جب ہم دوسروں کی دعائیں لیتے ہیں نا تو ہماری تقدیر سنور جاتی ہے. اچھا، ایک بات ہوتی ہے دعا لینی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کرو. آپ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کو خود بخود دعا لگے اس کی، وہ خود بخود آپ کو دعا دیں. ایک جگہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے درس کی، تو وہاں پر ایک خاتون کا آپریشن تھا. ان کو بہت شدت سے ضرورت تھی پیسوں کی. انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو سامنے والی خاتون نے فوراً اپنے کانوں کے بندے نکالے اور اس کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ یہ لیں اور اپنا آپ کچھ کام چلائیں اس سے. یوں کر کے اس کو دے دیے اور وہ کہنے لگی دعا کرو. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آپ کے لیے دعا دل سے نکل گئی. یعنی کہ آپ نے جیسے یہ عمل کیا نا تو ان کے دل سے وہ دعا نکل گئی آپ کے لیے. اور کہنے لگی کہ کافی عرصہ گزر گیا، اور اس کے بعد جب میں ایک دفعہ بہت ضرورت میں آ گئی اور مجھے پیسوں کی شدت کی ضرورت پڑ گئی، تو میں جنہوں نے بندے دیے تھے وہ سنا رہی یہ چیز، اور کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ تکلیف اور اس میں آ گئی. تو آپ یقین جانیں میرے ساتھ بھی ایک خاتون نے ایسا ہی کیا کہ مجھے فوراً انہوں نے بندے اتار کے میری مدد کے لیے مجھے دیے اور کہنے لگی اس سے ضرورت پوری کریں. تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا. وہ بھی یہی کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. میں نے کہا دعا جو تھی وہ دل سے نکل گئی. وہ جو پہلی دعا آپ کے دینے پہ نکل گئی نا، وہ بہت بڑی چیز تھی کہ وہ نکل گئی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح جب آپ کسی کی مدد کر کے دعائیں لیں گے تو آپ کے کتنے مسئلے آسان ہوں گے. آپ سو رہے ہیں اور وہ شخص جس کی آپ نے مدد کی ہے وہ تہجد پہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے جس کی آپ نے مدد کر دی ہے نا، وہ تہجد پہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. جب انسان مجبور ہوتا ہے جب بھی کسی سے سوال ڈالتا ہے، ورنہ وہ کبھی کسی سے سوال نہ ڈالے. اس کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کیا کرے. اسی لیے تو کسی سے کہتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے تو سامنے والے کو ضرور اس کی مدد کر دینی چاہیے. اور پھر دعا کی امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے کہ جو اس کے دل سے پہلی دفعہ میں نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہماری دنیا میں ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں، اور معجزے اللہ دکھاتا ہے کہ جس طرح اس خاتون نے اس کی مدد کی تھی اسی طرح اس کی مدد بھی کسی اور نے کر دی اسی طرح. تو جب آپ کسی اللہ کے لیے کسی بندے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے مدد آ جاتی ہے. یقین کیجئے کہ ایک دفعہ مجھے بہت شدت کی پیسوں کی ضرورت تھی اور میں بھی پریشان ہو رہی تھی. مجھے کچھ کام ایسے کرنے تھے اور میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ کہاں سے کروں. اس طرح کی بات میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وسیلہ بنایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک ایسے ذریعے سے پیسے مجھے ملے کہ میں حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے ایسے راستے بناتا ہے. جو اللہ نے کہا ہے اس کا وعدہ سچا ہے. وہ ایسے طریقوں سے اور ایسے راستوں سے آپ کو نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اور پھر میرے دل سے بھی اسی طرح اس شخص کے لیے دعا نکلی. یقین کیجئے اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں ایک دوسرے کو، اور زندگی اسی طرح آپ کی بہت اچھی پرسکون اور پر رونق ہوگی، اور آپ کا دل آپ کو اطمینان دے گا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں اور آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. جب آپ اپنا سب کچھ یا کچھ حصہ لٹا کے اللہ کے بندوں پہ کرتے ہیں نا تو آپ کو بھی اللہ تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کہتا ہے میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں. اور ایسی نیکیاں چپ کے کرتے رہا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.